تصور کرے ایک ایسی جگہ جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی، جہاں انسان کی چیخ صرف وہ خود سن سکتا ہے۔ رات کا وقت ہے، ایک بے رحم سمندر کی گہرائیوں میں ایک بڑی مچھلی تیر رہی ہے۔ اس کے پیٹ کے اندھیرے میں ایک انسان موجود ہے، زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، لیکن دنیا سے کٹ چکا ہے۔ وہ ایک نبی ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی کے پیٹ تک وہ کیسے پہنچے، اس سفر کے کچھ تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، لیکن جو بیان ہوا ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ کہانی صرف ایک معجزے کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے انسان کی کمزوری کی، تنہائی کی اور اس رب کی جو سمندروں کی گہرائیوں میں بھی لیکن اس اندھیرے تک پہنچنے کا سفر اپنے بندے کی پکار سنتا ہے۔ اچانک شروع نہیں ہوا، اس کی شروعات ایک ایسے شہر سے ہوئی تھی جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ طاقت اور دولت جب شکر کے بجائے غرور بن جائے تو قومیں مٹی میں مل جایا کرتی ہے۔ موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب ایک عظیم علیشان، یہ 1 لاکھ سے زائد انسانوں کی بستی تھی۔ شہر آباد تھا، نینوا۔ یہاں زندگی اپنے عروج پر تھی، بازار سجے تھے، تجارت عروج پر تھی، لیکن ان کے دلوں میں خدا کی جگہ ان پتھروں نے لے لی تھی جنہیں انہوں نے خود تراشا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے ایک عظیم انسان کا انتخاب کیا، حضرت یونس علیہ السلام۔ انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنی چیزوں سے مانگتا ہے اور اس خالق کو بھول جاتا ہے جس نے انسان یونس علیہ السلام نے انہیں محبت سے بلایا کو مٹی سے بنایا۔ لیکن اس متکبر قوم کا جواب کیا تھا؟ وہ جواب جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سچ بولنا جتنا مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل سچ کو مسلسل سنتے رہنا اور جھٹلاتے رہنا۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ یہ بت پرستی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن قوم نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے لی۔ انہوں نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، نینوا کے لوگوں نے بغاوت کی اور اپنے نبی کی ایک نہ سنی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ہدایت زبردستی کسی کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی جب تک انسان خود حق کو قبول کرنے کے لیے اپنا دل نہ کھولے۔ جب ایک سچا رہبر اپنی قوم سے مایوس ہو جائے تو اس قوم کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ مسلسل انکار دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قوم پر شدید غصہ آیا۔ انہوں نے قوم کو خبردار کیا کہ چند دن میں تم پر عذاب آ جائے گا، اور پھر وہی الہی کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کوئی خطا نہیں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب قوم تباہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جب وہ بھاگ کر ایک بری ہوئی کشتی کی طرف گئے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹی سی لغزش بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی گنی جاتی ہے۔ یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کا حکم دیا تھا اور نہ رکنے کا حکم دیا تھا۔ اگر اس کو جانے کا حکم ملا یا رکنے کا حکم ملا تھا تو یہ نافرمانی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں رکنے کا نہیں کہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام تیزی سے سمندر کی طرف بڑھے اور ایک نہ آیا کشتی میں سوار ہو گئے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سمندر ان کا منتظر ہے۔ انسان سمندر پر حکمرانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ کشتی مسافروں اور سامان سے کچاکچ بھری تھی۔ اچانک موسم بدلا، سمندر بھر گیا، بڑی بڑی لہریں کشتی سے ٹکرانے لگی۔ ملاحوں نے کہا کہ کشتی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، طوفان سے بچنا ہے تو کسی ایک کو پانی میں کودنا ہوگا۔ یہ لوگ کون تھے اور کہاں جا رہے تھے، تفصیل قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ فیصلہ قرع سے ہوا۔ جب قراندازی ڈالی گئی تو ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، یہ کوئی عام طوفان نہیں تھی، یہ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا، اور پھر انہوں نے بہتے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ موت جب سامنے ہو تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن
موت اگر نگل لے اور انسان پھر بھی زندہ رہے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، پانی کی ٹھنڈک، لہروں کا زور، اور اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کی ہڈی نہ ٹوٹے اور جسم پر خراش بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دے کے جو مچھلی موت کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ کو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ، اور یونس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ 3 خوفناک تاریکیوں میں قید تھے، ایک ایسا قید خانہ جس سے نکلنے کی کوئی امید نہ تھی۔ توبہ جب سچی ہو تو رب سمندروں کے سینے چیر کر بھی اپنے بندے کو نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن لی، اور اللہ تعالیٰ اس کا بیان قرآن میں کچھ یوں کرتا ہے: ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے غم سے نجات دی۔ مچھلی نے انہیں ایک ویران ساحل پر اگل دیا۔ یونس علیہ السلام انتہائی کمزور، بیمار اور نڈال تھے، سخت دھوپ تھی، جسم پر جلد انتہائی حساس ہو چکی تھی، اور قرآن کہتا ہے: اور ہم نے اس کے لیے کدو کا ایک درخت اگا دیا اور پودے نے انہیں سایہ دیا اور مکھیوں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف مصیبت سے نکالتا ہی نہیں بلکہ ان کے بعد اسے اپنی محبت اور حفاظت کے ساتھ سائے میں لیتا ہے۔ مگر ان کا دل اب تک اپنی بستی نینوا کے لیے بے چین تھا۔ وہ عذاب سے ڈرا کر آئے تھے۔ کیا وہ بستی تباہ ہو چکی تھی؟ تاریخی انسانی میں کوئی دوسری ایسی مثال نہیں ملتی کہ عذاب سر پر کڑا ہو اور قوم سچی توبہ کرے اور وہ بچ جائے۔ جب یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے تو ایک معجزہ ان کا منتظر تھا۔ بستی تباہ نہیں ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر گئے تو قوم نے آسمان پر عذاب آنے کے بادل دیکھ لیے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام سچے تھے۔ پوری کی پوری قوم، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے جانوروں کو بچوں سے الگ کر دیا اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر جلدی نہیں کرتا، وہ تو بس ایک آنسو اور خالص توبے کا منتظر ہوتا ہے۔ ملن کتنا خوبصورت تھا، 1 لاکھ لوگ اپنے نبی کے قدموں میں تھے، مگر ان ساری داستان کا آخری سبق کیا تھا؟ یہ کہانی صرف ماضی کا ایک حصہ نہیں، آج کا انسان بھی مچھلی کے پیٹ میں ہے، بس مچھلی کی شکلیں بدل گئی ہے۔ آج ہم ڈپریشن، ٹینشن، مالی پریشانیوں اور اپنی غلطیوں کی تاریکوں میں قید ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن قرآن یونس علیہ السلام کی کہانی سنا کر ہر دور کے انسان کو ایک ضمانت دیتا ہے۔ اگر آپ بھی صبر کریں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان ساری مصیبتوں سے نکال لائے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا اندھیرا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل باقی نہیں رہا؟ اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ اگر آپ اس طرح سے ڈاکومنٹری سٹائل انبیاء علیہ السلام کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل میں وزٹ کر سکتے ہیں۔